نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے برادر عزیز حافظ شفیق انصاری صاحب کا اور اس کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا عباس انجم گوندلوی صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بیرون ملک سفر کے بعد طبیعت ناساز تھی، لیکن چونکہ وعدہ ہو چکا تھا اور حافظ صاحب کا آپ کو انداز پتہ ہے کہ جب وعدہ لے لیا تو پھر اس سے بندہ معذرت بھی کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی والد کے اتنے گہرے رفیق اور ان کے ورکر بھی تھے اور رفیق بھی تھے اور دوست بھی تھے، نسبتیں اور بھی ہیں۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی کے ایک آخری بیچ کے شاگرد بھی تھے، اور بہت سی باتیں اور واقعات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان جیسی شخصیت کو انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آج آپ کے سامنے چند گزارشات کو مختصر سے وقت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، امام بخاری کے حوالے سے تو آپ مولانا عباس انجم گوندلوی حافظہ اللہ سے اور دیگر علماء سے اس مجلس میں درس بخاری کے دروس میں سنتے رہیں گے۔ میں آپ کے سامنے حدیث کی اسی کتاب کے حوالے سے جو ایک بنیادی بات ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین اور اسلام، شریعت اور دین کس چیز کا نام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو تو جانتے ہیں، دین قرآن و سنت کا نام ہے، دین اسلام کا نام ہے، شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے، یہ بات تو معروف ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہم نے اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے کہ کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جی کتاب اللہ قرآن پاک کو کہتے ہیں۔ کتاب اللہ عمومی معنوں میں علماء تو اس بات کو جانتے ہیں، لیکن عام عوام میں کتاب اللہ کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ صرف قرآن ہے۔ وحی کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ صرف قرآن ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وحی کی بھی دو قسمیں ہیں، اور کتاب اللہ سے مراد بھی کئی مرتبہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے اور کئی مرتبہ دوسری قسم ہوتی ہے، اور کتاب اللہ سے مراد بھی کئی مرتبہ حدیث ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ قرآن و حدیث کے مجموعے کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ صرف قرآن کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات سیاق و سباق سے پتہ چلتی ہے، اور اس بات کے بہت سے دلائل ہیں جن کی طرف میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام اور دین ہے کس چیز کا نام؟ کوئی چیز دین کیسے بنتی ہے؟ آپ بتائیے، کبھی آپ نے یہ بات عام طور پہ آپ سنتے ہیں لوگوں سے کہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، ائمہ ہیں، علامہ ہیں، مولوی ہیں، امام ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات دین کے مطابق ہے، ان کی بات شریعت کے مطابق ہے۔ حضرت ابو بکر بھی انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ ان کی بات شریعت کے مطابق ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کے ساتھ یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا کہ ان کی بات شریعت کے مطابق ہے، اور وہ ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کی بات ہی شریعت ہے؟ ان کی بات شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کی بات ہی شریعت ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو آج امت کے اندر سے ہر قسم کا اختلاف، ہر قسم کا فتنہ، ہر قسم کا آپس کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آ جاؤ سمیت بیٹا، آ جاؤ۔ حافظ سبیل اکرام صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ عشاء کی نماز آپ کو پڑھا کے جائیں گے۔ ہم چونکہ مسافر تھے، ہم تو مغرب عشاء اکٹھی پڑھ کے آئے ہیں، آپ سب ساتھیوں نے ان کے پیچھے عشاء کی نماز کو بھی ادا کرنا ہے۔ آگے تو معزز سامعین گرامی قدر، کائنات کے اندر یہ اعزاز صرف ایک ہی شخصیت کو حاصل ہے کہ جن کی بات کو کہا جائے گا کہ ان کی بات ہی شریعت ہے، اور اس بات کے
بہت سے دلائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے دین ہے, نبی کا قول کیسے دین ہے, اس بات کے اوپر آپ نے ذرا غور کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج کے موقع کے اوپر حج کر رہے ہیں. بیٹھ جاؤ آپ سب. حج کے موقع کے اوپر حج کر رہے ہیں. صحابہ حج کے فضائل سن رہے ہیں, اور بہت سے فضائل سننے کے بعد ذہن میں سوالات کا آنا, کسی سوال کا پیدا ہونا, یہ اچنبے اور عجوبے کی بات نہیں ہے. اور صحابہ کے اوپر بھی قربان جائیں, جہاں جہاں سوال کی گنجائش موجود تھی صحابہ نے کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع کے اوپر ہیں, اور فضائل سننے کے بعد ایک صحابی کے ذہن میں خیال آیا, افی کلی آمن یا رسول اللہ, کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم خاموش رہے. نبی کریم نے اس بات کو اگنور کیا. اس نے پھر سوال کیا, کیا اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے؟ اتنی فضیلتیں ہیں, اتنے مناقب ہیں, جو کرتا ہے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہونے کے برابر آپ نے باتیں بتائی ہیں. کیا یہ مسلمانوں کے اوپر ہر سال فرض ہے, یا زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے؟ یہ سوال بالکل عجوبے اور اچنبے کا نہیں ہے. یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا, سوال کی گنجائش موجود تھی, صحابہ نے کر لیا. لیکن نبی کریم تیسری مرتبہ بھی خاموش ہے, اور کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو پوچھا, وہ کون تھا سوال کرنے والا, اس کو ذرا بلایا جائے. جب وہ سوال کرنے والا آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کیا. اگر یہ جواب آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا دین کس چیز کا نام ہے, شریعت کس چیز کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے ساتھی, تو بار بار مجھ سے پوچھتا تھا افی کلی آمن, کیا یہ حج ہر سال کے لیے فرض ہے مسلمانوں کے اوپر؟ لو قلت نعم, اگر میں صرف نعم کہہ دیتا, کیا مطلب اگر میں صرف جی ہاں کہہ دیتا, 3 حرف نعم, صرف نون عین اور میم, صرف جی ہاں کہہ دیتا, تو یہ حج میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض کر دیا جاتا. بتائیے آپ نے دین کس چیز کو سمجھا, اور دین کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ اگر صرف یہ کہہ دیتے جی ہاں تو امت کے اوپر فرض ہو جاتا. اور یہ صرف جی ہاں کی بات نہیں ہے, اللہ نے تو رسول اللہ کے بعض احکامات اور بعض حکموں کو براہ راست اپنا حکم کہہ دیا. اللہ نے جس طرح نبی کی بات کو اپنی وحی کہا, یہ تو ہم نے سنا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا, سب کو پتا ہے نا, یہ بات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں علماء سے. رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں, جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث کو اللہ نے تو وحی کہہ دیا, رسول اللہ کی بات کو اللہ نے تو وحی کہہ دیا, اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر میں صرف جی ہاں کہوں تو یہ دین اور شریعت بن جائے گا. لیکن آپ نے شاید اس آیت کے اوپر کبھی غور نہ کیا ہو, اور علماء کو تو ان آیتوں کا پتہ ہوتا ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. سبحان اللہ. آپ کو اگر یہ آیت کا ترجمہ سمجھ آ جائے تو آپ کو پورا دین اور شریعت اور دین اور شریعت کا مزاج سمجھ آ جائے گا. یہودیوں نے, آپ کو اس کا پس منظر بتاتا چلو شان نزول کا, یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بڑا لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امور کو ٹوکا. وہ امور کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے بعد کہا, یہ جو سامنے کے علاقے کے درخت ہیں ان کو کاٹ دو, یہ جو سامنے کے علاقے کی جھاڑیاں ان کو چھوڑ دو, یہ جو اس طرف درخت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, جو اس طرف جھاڑی ہے اس کو کاٹ دیا جائے, جو اس طرف درخت ہے اس کو کاٹ دیا جائے, جو اس طرف جھاڑی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اب یہودیوں نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا, یہ کیسا معاذ اللہ رسول ہے جو درختوں کو کاٹتا ہے, جو درختوں کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے. اب آپ نے ایمانداری سے اس بات کو سوچنا ہے, غور کرنا ہے, اور ساری زندگی کے لیے یاد کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کس کو دیا تھا؟ صحابہ کو. کیا حکم دیا تھا؟ کہ درختوں کو کاٹ دو, کچھ کو چھوڑ دو, کچھ جھاڑیوں کو کاٹ دو, کچھ کو چھوڑ دو. حکم دینے والے کون تھے؟
اور حکم کن کو دیا جا رہا تھا؟ اور یہودیوں نے شور و غوغا مچا دیا کہ یہ کیسا رسول ہے، معاذ اللہ کیسا نبی ہے، درختوں کے کاٹنے کا حکم دیتا ہے، یہ کیسی شریعت ہے۔ فتنہ تو پھیل گیا۔ جب فتنہ پھیل جائے تو جواب دینے کے لیے رسول اللہ یہاں پہ سامنے نہیں آئے، اللہ کی آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ حکم کس کو دیا تھا؟ صحابہ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے، نہیں تم نے کاٹے جھاڑ کو یا جھاڑیوں کو، نہیں تم نے کاٹا یا نہیں تم نے چھوڑا جو درختوں یا جھاڑیوں کو اپنی بنیادوں کے اوپر۔ اللہ نے نبی کے حکم کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ نہیں تم نے کاٹا، نہیں تم نے چھوڑا۔ اگر چھوڑا بھی تھا اور کاٹا بھی تھا تو کس کے حکم سے کاٹا تھا؟ اللہ کے حکم سے۔ حکم کس نے دیا تھا؟ حکم تو نبی کا تھا۔ اللہ کہہ رہا میرا حکم تھا۔ گاندھی صاحب پورا قرآن پاک اٹھائیے، آپ کو یہ آیت ماضی کے سیغے میں تو مل جائے گی کہ نہیں تھی کاٹی جھاڑیاں، نہیں تھے چھوڑے درخت، لیکن فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم کہ کاٹو ان درختوں کو، کاٹو ان جھاڑیوں کو، پورے قرآن پاک سے اٹھا کے دکھا دیجیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں پورے کے پورے احکامات موجود ہیں اور پورے کے پورے حکم الہی موجود ہیں۔ بتائیے پورے قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے حکم دیا تھا صحابہ کو کہ کاٹو اور چھوڑو؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ ماضی کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ جو تم نے نہیں تھے کاٹے، جو تم نے نہیں تھے چھوڑے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ گویا نبی کی بات دین اور شریعت ہی نہیں، نبی کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم ایک وحی کی قسم کے اوپر ایمان لے کے آتے اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی منکرین حدیث اور انکار حدیث کے آج کے دور حاضر کے سرحیلوں کے بارے میں، غامدی اور ان کی فکر کے ہم نواؤں کے بارے میں یہ بات کہہ دیجیے۔ ایک وقت آئے گا مسجد میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہہ رہا ہوگا میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اس کو کتاب کا مطلب سمجھ نہیں آیا، مفہوم حدیث یہ ہے، اس کو کیا پتا کہ کتاب سے مراد بھی کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وحی کی قسم کیا کتاب سے باہر ہے؟ یہ بہت بڑا مغالطہ جو آج آپ نے دور کر کے جانا۔ اور کتاب اللہ کبھی قرآن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مانتے ہیں، لیکن کبھی صرف حدیث کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی قرآن و حدیث کے مجموعے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے دلائل متعدد ہیں۔ لیکن غامدی اور انکار حدیث کرنے والوں کو آپ نے دلائل دینے کہاں سے؟ قرآن سے، کیونکہ وہ قرآن کا بنیادی طور پہ اصل میں تو منکر حدیث منکر قرآن بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کا اس طرح انکار کر نہیں سکتے۔ اعلانیہ آپ نے ان سے سوال کرنا ہے، اور یہ آیتیں آپ لوگوں کو خود بھی یاد کرنی چاہیے۔ علماء محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، اسی لیے کرتے ہیں کہ شاید آپ کو ان میں سے کچھ باتیں یاد رہ جائیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت، پہلے قرآن پاک کے اندر سے آپ کے سامنے ایک دلیل رکھوں گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ طالب علموں کو الحمدللہ آیتوں کا پتہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر غور کرنا۔ گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کہاں پہ ہیں؟ فی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ سے مراد غامدی صاحب اگر صرف قرآن ہے جو آپ نے لوگوں کے ذہن میں مغالطہ ڈالا ہوا ہے، وحی کی صرف ایک ہی قسم ہے جو کلام اللہ ہے، جو کتاب اللہ ہے، وحی کی دوسری قسم کا انکار کر دیا اور خواہ خواہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا
کہ ایک نبی کی زندگی نبوی ہے اور ایک نبی کی زندگی عبدی ہے، ایک محمد کی زندگی بشری ہے، ایک نبوی ہے؟ کون ایسا ٹھیکیدار پیدا ہوگا جو تقسیم کرتا جائے گا کہ یہ حدیث بشری تقاضوں کے مطابق تھی، یہ حدیث نبوی تقاضوں کے مطابق تھی؟ گویا دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ اس بات کا جواب دیں، ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے 12 ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ فی کتاب اللہ۔ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، غامدی صاحب آپ کو چیلنج ہے قیامت تک، اور ہر منکر حدیث کو یہ چیلنج ہے، اگر یہ 12 مہینے کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو اس قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے، ہم آپ کی بات کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن پاک سے آپ کو شہر رمضان تو مل جائے گا اور ذی الحج کا مہینہ بھی مل جائے گا، لیکن آپ کو باقی مہینے قرآن پاک سے نہیں ملیں گے۔ اور اللہ کا کیا کہہ رہا ہے کہ کہاں پہ موجود ہے؟ اگر کتاب اللہ کا مفہوم وہ لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، جو صحابہ لیتے ہیں، قرآن کو حدیث سے ملا دیں گے تو آپ کو گنتی کے یہ 12 کے 12 مہینے کتاب اللہ سے مل جائیں گے۔ منہا اربعۃ حرم، بات صرف 12 مہینوں کی نہیں ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں۔ اٹھائیے قرآن پاک سے وہ 4 مہینے حرمت کے دکھا دیجئے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ٹھوس دین ہے، پختہ دین ہے۔ یہ اللہ نے ایسی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں پکی مضبوط قیم بات کر رہا ہوں، ٹھوس بات کر رہا ہوں، یہ کتاب اللہ ہی کے اندر موجود ہے۔ آپ کو جواب کیا دیں گے؟ آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ گنتی کے 12 مہینے دکھاؤ، یہ 4 مہینے ہم نے کسی عالم سے سنا ہے، تم یہ قرآن پاک سے نکال کے دکھا دو۔ وہ آگے سے کہیں گے قرآن پاک میں تو نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ نے تو کہا ہے تمہارے مطابق اگر ٹرانسلیشن کی جائے، تمہارے مطابق، ہمارے مطابق کی بات چھوڑو، تمہارے مطابق اللہ نے معاذ اللہ غلط بیان نہیں کیا کہ کہہ تو یہ دیا کہ قرآن میں ہے، اور جب ڈھونڈنے کی باری آئی تو نہ نکلے۔ آگے سے جواب دیں گے نہیں قرآن سے نہیں، لیکن کہاں سے مل جائیں گے؟ تاریخ سے مل جائیں گے۔ معاذ اللہ، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا الہاد کا فتنہ ہے جو تاریخ کو تو مانتا ہے لیکن حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر آج جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کی بنیاد یہ انکار حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ نے بھی آپ کو اور مجھے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے وہ مشہور حدیث جبریل کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ حدیث جبریل کے اوپر اگر غور کریں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ دین، شریعت، وحی، کتاب اللہ، ان سے مراد کیا ہے، وہ کیا ہے۔ رسول، یہ مشہور حدیث ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، علماء آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک مسافر آیا ہے۔ مسافر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اجنبی تھا، صحابہ پہچان نہیں سکے، لیکن سفر کے آثار کپڑوں پہ نہیں تھے تو گویا وہ وہاں کا نہیں تھا۔ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے رسول اللہ سے چند سوال کرنے لگا۔ طلبہ جانتے ہیں ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان۔ رسول اللہ سے پوچھ رہا ہے، گویا کوئی جب بندہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے۔ رسول اللہ سے آ کے پوچھ رہا ہے اور سوال کر رہا ہے، سوال رسول اللہ کے سامنے ہو رہے ہیں، گویا اس کی حالت یہ ہے کہ وہ آ کے سائل بن کے آیا ہے، گویا وہ اس کا جواب نہیں جانتا۔ لیکن عجیب بات ہے، رسول اللہ جب اس کو جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا صدقتا، آپ نے درست فرمایا، آپ نے درست فرمایا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ بہرحال تشویش میں مبتلا ہو گئے، صحابہ کو بہرحال استعجاب اور حیرت ضرور ہوئی، یہ کیسا سائل ہے، سوال کرتا ہے جیسے علم نہیں، اور جب جواب دیتے ہیں تو آگے سے تصدیق کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے سارا علم اسی کے پاس ہے۔ وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ کا اور میرا منہج اور عقیدہ بتایا۔ کیا کہا پتہ کون آیا تھا؟ کہا نہیں، کہا جبریل آئے تھے۔ اچھا، کیا کرنے کے لیے؟ کہا آسمان سے اللہ نے جبریل کو نازل کیا
تمہیں تمہارا دین بتلا کے گئے. یہاں پہ اس جملے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. تمہیں تمہارا دین بتلا کے اور سکھلا کے گئے. کیا مطلب؟ علماء محدثین بیٹھے ہیں، وہ تو اس بات کا مطلب جانتے ہیں، لیکن یہ ابلاغ عوام تک بھی تو ہونا چاہیے. آپ کو بھی تو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. تمہیں تمہارا دین بتلا کے گئے ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھلا کے گئے ہیں. جبریل امین آسمان سے نازل ہو، اپنی اصل شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے. رسول اللہ ان کو لوگوں سے مخاطب ہونے کا، تقریر کرنے کا کہیں کہ آسمان سے جبریل آئے ہیں، یہ آپ سے گفتگو کریں گے. نہیں، دین اور شریعت، دین اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک نبی محترم کی زبان سے ادا نہ ہو جائے. جبریل نبی کی زبان سے ادا کروانے کے لیے آیا اور تمہیں تمہارا دین بتلا کے گیا کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات ادا نہ ہو جائے وہ بات دین نہیں بن سکتی. بات یہ ہے کہ جب، حالانکہ حدیث تقریری کی بھی اسلام میں ایک لمبی چوڑی بات ہے، میں اپنی بات کی طرف، پہلے کی طرف واپس آؤں گا کہ آپ کے سامنے کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کے مجموعے کی ایک دلیل قرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک دلیل اب حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ نے اس واقعے کو بھی یاد کر لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اقضی بیننا، اقضی بیننا بکتاب اللہ. اے اللہ کے رسول، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے. کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا اقضین بینکما بکتاب اللہ. اب بتائیے، رسول اللہ قسم نہ بھی کھائیں تو آپ سے سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تو تمہارے درمیان ضرور، اور یہاں پہ بھی تاکید کا صیغہ ہے، ضرور بھی ضرور فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے. اب تو منکرین حدیث اور غامدی صاحب یہاں تو کہہ دیں کہ رسول اللہ نے قسم تو کھا لی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، کیونکہ آپ کے نزدیک کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے. لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو قرآن سے باہر کر دیا. یا تو اعلانیہ دین اور شریعت کا انکار کر دیجئے، یا لوگوں کو وسوسے اور مغالطے ڈالنا بند کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا. اس فیصلے کی 3 شقیں ہیں. واقعہ لمبا مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انیس بیٹا جاؤ عورت سے پوچھو، اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے. یہ لڑکا غیر شادی شدہ ہے جس کا مقدمہ آیا ہے، مقدمہ یہ تھا کہ ہمارے بیٹے نے فلاں عورت کے ساتھ یہ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شق نافذ کی، عورت اگر برائی کا اعتراف کرتی ہے اس کو سنسار کر دیا جائے. دوسرا کیا کہا کہ اگر لڑکا چونکہ خود ہی مقدمہ لے کے آیا، اعتراف ہو گیا ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگا دیے گئے. تیسرا اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. اب آپ نے ایمانداری سے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے. لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. غامدی صاحب انکار حدیث کرنے والے، اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے تو اس فیصلے میں رسول اللہ نے 3 شقوں کو نافذ کیا. کتنی شقوں کو؟ 3. ایک رجم کر دیا جائے، ایک 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اور ایک 100 کوڑے لگا دیے جائے. پورا قرآن پاک اٹھائیے، آپ کو ان 3 میں سے ایک شق تو قرآن پاک سے مل جائے گی، ایک شق مل جائے گی 100 کوڑے لگانے والی، لیکن باقی 2 شقیں کہاں سے ملیں گی؟ حدیث رسول سے ملے گی. اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی قسم کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. گویا کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ بھی ہوتا ہے. آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ اور کئی مرتبہ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث بھی ہوتا ہے، صرف حدیث. آپ کے سامنے جو پہلی 2 قسمیں بیان کی ان میں سے بھی جو قرآن پاک کی آیت ہے
اس سے بھی بعض محدثین مفسرین نے مراد صرف حدیث لیا ہے 12 مہینے، لیکن چونکہ 2 مہینے قرآن پاک میں موجود ہے تو مجموعہ ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس میں تو کتاب اللہ سے مراد صرف اور صرف حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہیں رسول اللہ کی بات کو وحی کہا، کہیں رسول اللہ کے حکم کو اپنا حکم کہا، کہیں رسول اللہ کی بات اکیلی کو کتاب اللہ بھی کہہ دیا۔ کہ کتنی عظیم بات ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے۔ واقعہ لمبا چوڑا مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی آپ کو پتہ ہے ایک سہیلی تھی بریرہ، آپ کو ان کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا ہے، بڑی دوستی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تجھے پیسے دیتی ہوں، تو غلام ہے، لونڈی ہے، تو اپنے جو مالک ہے نا ان سے خط و کتابت مکاتبت کر لے، یعنی لکھت پڑھت کر لے کہ تجھے وہ آزاد کر دے، کتنے پیسے وہ مانگتے ہیں میں ان کو پیسے دے دیتی ہوں۔ بریرہ گئی، ان کے ساتھ یہ لمبا چوڑا بات ہے، ان کے ساتھ بات کی تو آ گئی واپس، اور آگے کہنے لگی کہ وہ تیار ہے مجھے آزاد کرنے پہ، اتنے پیسوں کے عوض وہ مجھے آزاد کر دیں گے، لیکن ایک شرط لگاتے ہیں، وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ جو ولا کی نسبت ہے نا وہ ہماری طرف ہوگی۔ اب یہ ولا ایک شرعی اصطلاح ہے، علماء جانتے ہیں، اس کے بہت سے مفاہیم ہیں۔ یہاں پہ جو مراد ہے جو آپ کے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے، یہاں پہ مراد اس کی یہ ہے کہ اگر بریرہ فوت ہو جائیں اور جو مال وہ چھوڑیں گی ان کا وارث کون بنے گا؟ جنہوں نے آزاد کیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے اصولی طور پہ کہ جو آزاد کروا رہی ہے ولا کی نسبت اس کی طرف ہونی چاہیے۔ مراد یہ ہے بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت عائشہ نے پیسے دیے آزاد کرنے کے، اب بریرہ جب بھی فوت ہوں گی ان کی وراثت کن کو ملنی چاہیے؟ امی عائشہ کو۔ آسان فہم بات ہے۔ اور وہ جو آزاد کرنے والے ہیں وہ کیا لکھوانا چاہتے ہیں کہ ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل بھی پڑ گیا، لیکن رسول اللہ اخلاق عالیہ کا مظہر تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ جب بھی کسی کو تنبیہ بھی کرنا چاہتے تھے تو آپ اس کا نام بھی تھے لیا کرتے۔ اسی طرح مسجد گئے اور جا کے کہنے لگے ما بالو اقوام، ما بالو اقوام، نام نہ لیا، اور لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیس فی کتاب اللہ۔ میرے بھائیو اس حدیث کو یاد کرو، اور حدیث کی عظمت کے اوپر یہ حدیث خود کتنی بڑی شاہد ہے۔ ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیس فی کتاب اللہ۔ آپ میری بات غور کریں اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں شرط موجود نہیں ہے، لوگ ایسی شرط رکھتے ہیں۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر ایسی شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ پہلی بات یہ کہ ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں۔ دوسری بات کیا کہی؟ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اور جو تیسرا جملہ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سارے کے سارے انکار حدیث کا قلعہ زمین بوس ہو جائے گا۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں موجود ہے وہ یہ ہے انما الولاء لمن اعتق، جو کتاب اللہ میں اللہ نے شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا۔ اب پورے کے پورے منکرین حدیث کے گروہ کو چیلنج ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے؟ انما الولاء لمن اعتق، یہ کیا قرآن پاک میں موجود ہے؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں یہ شرط موجود ہے۔ اٹھائیے قرآن پاک سے یہ شرط ڈھونڈ کے دکھا دیجئے۔ آج منکرین حدیث سجدے کے اندر اسی کیفیت اور حالت کو مانتے ہیں جس سجدے اور کیفیت کو ہم کرتے ہیں۔
جس طرح کا سجدہ میں اور آپ کرتے ہیں اسی سجدے کی کیفیت کو مانتے ہیں، لیکن حدیث کے تحت نہیں، کس کے تحت؟ تواتر کے تحت. اور یہ ایک الگ ہی فلسفہ ہے، ایک الگ ہی منطق ہے، عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. آپ اگر قرآن پاک کی براہ راست رہنمائی قرآن پاک سے لینا چاہیں گے، یہ بھی ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، تو صرف لغت سے نہیں سمجھ سکتے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تشریح نہ کرے آپ قرآن پاک کو سمجھ بھی نہیں سکتے. حتیٰ کہ کئی مرتبہ قرآن پاک میں وسجدی ورکعی، وسجدی کا ذکر پہلے آیا کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، سجدہ پہلے کرنا ہے کہ رکوع پہلے کرنا ہے؟ ہم تو رکوع پہلے کرتے ہیں. قرآن پاک میں وسجدی کا ذکر پہلے آیا، حضرت مریم کے باب میں، عورت کے باب میں آیا کہ نہیں؟ اب بتائیے سجدہ کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ شکر ہے اس بات سے متفق ہے کہ سجدہ اسی کیفیت کا نام ہے جس طرح رسول اللہ نے کیا اور امت کرتی چلی آئی. اور انکار حدیث کے بہت سے گروہ ہیں، ہر گروہ کا اپنا ہی منطق اور فلسفہ ہے، ہر گروہ کا مختلف نقطہ نظر ہے. اس لیے ایک گروہ کا انکار کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو اس بات کا قائل ہوں، تیسرا کہتا ہے نہیں وہ اس بات کا قائل نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں سجدے کے حوالے سے اور حکموں کے حوالے سے جس طرح قرآن پاک میں انما الولاء لمن آتقا کی آیت موجود نہیں ہے، اسی طرح بہت سے احکامات ایسے ہیں جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں. اور منکرین حدیث یہ کہتے ہیں احکامات یا تو قرآن میں ہیں، کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور سارے کے سارے احکامات، سارے کے سارے اوامر اور سارے کے سارے نواہی صرف کہاں پہ ہیں؟ قرآن پاک میں. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی سجدے کی کیفیت کے بارے میں ہے جو آج ہم کرتے ہیں. امرت، علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی سمجھے امرت سے مراد ہوتی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ. بتائیے کائنات میں کس کی جرت ہے، کس کی ہمت ہے رسول اللہ کو حکم دینے کی؟ ہے کوئی؟ کس نے حکم دیا ہے؟ اس میں کوئی شک رہ گیا؟ حکم دینے والا کون ہے؟ کیا رسول اللہ کو بھی اللہ کے علاوہ کو حکم دے سکتے ہیں؟ امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں. کس نے حکم دیا ہے اور کیا حکم دیا ہے یہ بھی آپ سن لیجیے. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. منکرین حدیث اس حکم کو قرآن پاک سے نکال کر دکھا رہا. حکم تو آپ کہتے ہیں اللہ کے سارے قرآن پاک میں موجود ہے، تو یہ حکم کہاں پہ ہے قرآن پاک میں؟ اگر آپ کتاب اللہ کو حدیث کے ساتھ ملائے بغیر صرف قرآن پاک ہی کہتے جائیں گے اور کلام اللہ ہی کہتے جائیں گے، آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے. اور صرف اوامر کی بات نہیں ہے، نہیتو، رسول اللہ نے یہ بھی کہا نہیتو، مجھے منع کیا ہے. بتائیے کسی کی جرت ہے صحابہ کی رسول اللہ کو منع کر؟ کون منع کر سکتا ہے؟ ایک اللہ. نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت رکوع اور سجدے میں کروں. یہ قرآن پاک کی بتائیے کون سی آیت ہے؟ میرے بھائیوں اسی بات کے اوپر آخری بات رکھتا ہوں، اور یہ صحابہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا، اور حضرت عمر کے بارے میں بھی مغالطہ لوگوں کو ڈال دیا روافض نے. حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ سے مراد وہاں پہ بھی قرآن و حدیث کے مجموعے ہی کا نام تھا، کیونکہ حضرت عمر نے دوسری جگہ رجم کے بارے میں کہا تھا والرجم فی کتاب اللہ حق. اب بتائیے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ رجم کتاب اللہ میں موجود ہے، اگر مراد صرف قرآن پاک ہے تو بتائیے کہاں پہ موجود ہے؟ مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے، اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، اور یہی میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. ایک صحابی حضرت علی کے پاس بھی آ گئے، هل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا نسخہ موجود ہے، وحی کی کوئی ایسی قسم موجود ہے یا لکھی ہوئی وحی موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ حضرت علی آپ نے اس بندے کو یہ جواب دیا، یہ کہا اور تیرا دماغ خراب ہو گیا، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہے؟ اگر قرآن پاک کے علاوہ کوئی چیز وحی نہ ہوتی تو حضرت علی کا یہی جواب ہوتا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے؟
حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ نعم، جی ہاں، میرے پاس قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کا ایک صحیفہ موجود ہے، اور اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے اور ہم نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ دیت کے احکام ہیں، قصاص کے احکامات ہیں۔ گویا دین اور شریعت رسول اللہ کی بات کا نام ہے، اور کتاب اللہ سے مراد بھی کبھی کبھی قرآن ہوتا ہے، کبھی کبھی حدیث ہوتی ہے، اور کبھی کبھی قرآن و حدیث کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، میری دعا ہے، اور آپ سب ساتھی اس دعا کے اوپر ماشاءاللہ اس کا نام بھی ہمارے نبی کے نام کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی دیواروں تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور اس کو منارہ نور اور منارہ رشد و ہدایت بنائے، اور حافظ شفیق صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، مولانا عباس انجم گوندلوی صاحب حافظہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔